أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. سورہ الفلق آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسے سورہ الفلق اس لیے کہتے ہیں اس میں الفلق کا لفظ آیا ہے. قل اعوذ برب الفلق. اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی پناہ طلب کریں ہر قسم کے شر سے، انسانوں کے شر سے، دن کے شر سے، رات کے شر سے. اللہ کی پناہ طلب کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکے مارنے والوں یا والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک داعی کی حیثیت سے رہنمائی دی جا رہی ہے، اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمہ کو جو ہے رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جب وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے میدان عمل میں نکلتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دیتے ہیں، یوم حساب کی دعوت دیتے ہیں، تو اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کریں ہر قسم کے شر سے. صبح ہوتی ہے تو صبح کے جو شر اس میں پھیلنے والا ہے یا پھیلا ہوا ہے اس سے اللہ کی پناہ طلب کریں. رات چھا جاتی ہے تو رات کے شر سے پناہ طلب کریں. اور اسی طرح جو جادوگر مرد ہیں یا عورتیں ہیں جو جادوگری کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کریں. اور جو آپ کے بارے میں حسد کر رہے ہیں یا اہل ایمان کو جو دائی ہیں ان کے بارے میں حسد کر رہے ہیں، وہ بھی اس دعا کو اللہ کے حضور پڑھیں. اللہ انہیں بھی ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے حسد سے جو ہے اپنی پناہ عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہمیں بھی قرآن کے سریلی ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.